اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11، یہ دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورت کی ابتدا سے یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک ایمان والوں پر اس دنیا میں آزمائش بھیجتے ہیں۔ آزمائش کے بغیر ایمان کامل کا علم انسان کو نہیں ہوتا۔ اللہ پاک تو علیم بذات الصدور ہے نا، اللہ پاک کو تو ہر چیز کا علم ما کان و ما یکون کا علم پہلے سے ہے۔ ہو جائے اس کے لیے اللہ پاک کوئی نہ کوئی ترتیب اس دنیا میں بنا دیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون واقعی پکا سچا مومن ہے اور کون صرف زبانی جمع خرچ کر کے بات کر رہا ہے؟ اس کے لیے اللہ پاک اس دنیا میں ایک معیار بنا لیتے ہیں، ایک ترتیب بنا لیتے ہیں، اور جو اس معیار پہ پورا اترتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ آدمی پکا مومن ہے، اور جو اس معیار پہ پورا نہیں اتر پاتا تو وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ صرف زبانی دعویٰ کرنے والا مومن ہے۔ تو آج کی جو آیات ہے اس میں بھی اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو زبان سے ایک بات کر جاتے ہیں لیکن جب ذرا مشکل حالات دیکھتے ہیں تو ان کا مزاج بالکل بدل جاتا ہے اور کچھ اور کہنے لگ جاتے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو زبان سے تو کہتے ہیں آمنا باللہ کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، زبان سے کہتے ہیں، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں آزمایا جائے، ان پہ آزمائش آ جائے، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی اس تکلیف کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، غور کریں، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو کعذاب اللہ ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ اللہ کا کوئی عذاب آ گیا ہے، حالانکہ وہ آزمائش ہوتی ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اگر نصرت اور مدد آ جائے آپ کے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ، پھر یہ لوگ ضرور کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم بھی تو آپ لوگوں کے ساتھ تھے، ہم تو آپ کے ساتھ تھے، ہم تو آپ والے ہیں، آپ کے ساتھ تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے جو کہ ان تمام جہان والوں کے سینے میں ہے؟ یہ کس سے چھپانا چاہتے ہیں اور کس کو بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک کو تو پہلے سے سینوں کے احوال کا علم ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن یہ آزمائش اللہ کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے۔ لیکن یہاں غور کیجئے گا، لَيَعْلَمَنَّ، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے کہ منافق کون ہے۔ تو یہ دو آیتیں میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں بڑی اہم ہیں، اس لیے کہ دنیا میں بھی انسان جب مشکل حالات میں آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہاتھ چھڑا دیتے ہیں،
چلے جاتے ہیں۔ پہلے جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے، ہم مجلس ہوں گے، ہم رکاب ہوں گے، ہم پیالہ ہم نوالا ہوں گے، ہر چیز میں ہوں گے، لیکن جہاں آپ کے اچھے دن رخصت ہوئے اور دنیا کے اسباب آپ کے پاس کم ہو گئے، آپ مشکلات میں آ گئے، حالات میں آ گئے، پریشانیوں میں آ گئے، تو آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، کھانے پینے والے، مجلس جمانے والے تھے، وہ ایک ایک کر کے سرکتے چلے جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، اور گنتی کے لوگ، ایک آدھ فرد ایسا رہ جائے گا جو اس مشکل وقت میں آپ کو سہارا دے گا، حوصلہ دے گا، آپ کا بازو بنے گا، اور کچھ نہیں کرے گا تو آپ کو تسلی اور دعا تو ضرور دے گا کہ بھئی یہ وقت گزر جائے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ دیکھیے دنیا کے احوال بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ یہ اچھے وقتوں میں تو ہم کلام ہوتا ہے، ہم آواز ہوتا ہے، لیکن برے وقتوں میں یہ بہت جلدی انسان سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مدینہ منورہ میں جب ہجرت فرما کے آپ تشریف لائے تو وہاں کیا صورتحال بنی؟ جو طبقہ منافقین کا تھا، جو زبانی طور پہ ایمان کا اقرار کر رہے تھے، لیکن صرف ضروریات کو، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جڑ گئے، اور جو مال غنیمت آتا جہاد میں اس کو وصول کرنے کے لیے صف میں پہلے نمبر پہ کھڑے ہوتے اور کہتے تھے کہ دیکھو ہم آپ کے ساتھ ہیں نا، ہم تو آپ کے ساتھ جا رہے تھے۔ اور قرآن کریم نے ان کی اس تعبیرات کو بھی بیان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں مشورہ دیا، ہم نے تمہیں رائے دی، پھر اپنا تذکرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ چیز تقسیم ہو رہی ہے، مال تقسیم ہو رہا ہے، پھر اپنی وفاداریاں گنوائیں گے۔ لیکن جب ذرا مشکل وقت آتا، پریشانی آتی، یا محسوس ہوتا کہ یہ معاملہ مشکل ہے، بیچ راستے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ کے آ جاتے، بیچ راستے میں۔ اس لیے غزوہ احد کے موقع پر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام روانہ ہوئے تو 300 افراد یہ لوگ بھی تھے جو ظاہری طور پہ اپنے ایمان کا اقرار کرتے تھے، ظاہری طور پہ 300 کا طبقہ آپ کے ساتھ جا رہا تھا، لیکن جب بیچ راستے میں پہنچے تو کیا ظلم کیا؟ وہاں پہنچ کے کہا کہ بھئی مدینہ منورہ میں ہمارا مشورہ کیوں نہیں مانا گیا؟ دیکھیں نا، آپ اپنی عقل سے کام لیں کہ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں مشورہ ہو رہا ہے ایک بات پہ کہ بھئی فلاں جگہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، جائیں یا نہ جائیں۔ اب 5 میں سے 3 کہے جی جانا چاہیے، 2 کہے نہیں جانا چاہیے، ایک مشورہ ہے نا، مشورہ تو اسی کو کہتے ہیں، کوئی ہاں کہے گا کوئی نہ کہے گا۔ اس مشورے کے اندر جو بات سامنے آتی ہے اس کو طے کرنے کے لیے امیر ہوتا ہے۔ امیر کا مقصد یہ ہے کہ مختلف باتوں کو سامنے رکھ کر کے وہ فیصلہ کرے، اور پھر امیر کی اطاعت امت پہ فرض ہوا کرتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مشورہ کیا مدینہ منورہ میں کہ باہر نکلیں یا اندر بیٹھ کے مقابلہ کریں۔ تو ایک طبقے نے، جس میں صحابہ بھی شامل تھے، بڑے بڑے حضرات، انہوں نے کہا نہیں مدینہ میں رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے ہم لوگ۔ لیکن بڑے طبقے نے یہ کہا کہ ہمیں باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ باہر نکلنا ہی ایک ہمت اور رعب ڈالنا ہے، ہم باہر جائیں گے اور ان کی ہمتیں پست ہو جائیں گی۔ تو اس صورتحال کو دیکھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فیصلہ کیا فرمایا کہ باہر نکلنا ہے۔ حالانکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خود بھی مشورہ کیا تھا کہ اندر رہنا چاہیے۔ یہ مسلمان امیر ہے جس میں یہ نہیں کہ منوانی ہے اپنی بات، نہیں، حالانکہ آپ کی رائے بھی تھی کہ اندر رہنا چاہیے، لیکن جب دیکھا کہ زیادہ رجحان مزاج اسی طرف جا رہا ہے تو یہ طے کر لیا کہ نہیں باہر رہنا چاہیے۔ اب یہاں سے روانہ ہو گئے تو بیچ راستے میں پہنچ کر منافقین کہنے لگے کہ مدینہ میں ہماری بات کیوں نہیں مانی گئی؟ تو اب آپ بتائیں کہ بھئی آپ نے نہیں آنا تھا، آپ وہیں سے نہیں آتے،
بیچ راستے میں انہوں نے یہ حرکت کیوں کی دوستو؟ یہ ایک بہت بڑے نکتے کی بات ہے. جو منافق ہوتا ہے، جو پیچھے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ ایسی جگہ پہ آپ کا ہاتھ چھوڑے گا کہ جہاں نہ آپ آگے جانے کے قابل ہوں گے نہ پیچھے آنے کے قابل. ان کو پتا تھا اگر مدینہ میں ہم رک جائیں گے تو ایک تو یہ کہ سبکی ہوگی، لوگ باتیں کریں گے، ہمارا نفاق کھلتا چلا جائے گا. تو لہٰذا ایسا کرتے ہیں بیچ راستے میں بہانہ بنا لیں گے، اور وہاں پہنچ کر جب لشکر دیکھے گا بھی 300 افراد کٹ گئے تو ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں گی. ان بدبختوں نے ایسے غلط وقت میں فیصلہ کیا تو بیچ راستے سے واپس ہو گئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ سے تسلی دی، فرمایا یہ اللہ پاک ظاہر فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے مخلص مومن بندے کون ہیں اور منافق کون ہیں. تو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیں گے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتنی تعریف، اتنی مدح، اتنا تذکرہ، قرآن کریم کی سینکڑوں آیات میں ان کا تذکرہ کیوں ہوا ہے دوستو؟ برے وقتوں کے وفادار ہیں، مشکل وقت کے وفادار ساتھی ہیں. اس لیے اللہ پاک نے ان کے تذکرے فرمائے، ان کی تعریف فرمائے، ان کے ایمان کو معیار فرمایا، ان کے جنتی ہونے کا تذکرہ فرمایا. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آج جس دنیا کے حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے. اور اس وقت میں بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور ایمان والوں کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے. اگر مشکل کیفیت اور حالات کو دیکھ کر میں بھی اسی رخ پہ چلا جاؤں کہ بھئی ہاں جی بالکل یہ غلط کر رہا ہے، جیسے آج کل ہوتا ہے، تھوڑے سے اپنے مسلمان بھائیوں کو جب ہم مشکل حالات میں دیکھتے ہیں کہ دنیا ان کو مار رہی ہے، ان کی پٹائی کر رہی ہے، ان کو قربانی کا بکرا بنایا ہوا ہے، تو ہم بھی اپنا وزن اس دوسرے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. ٹھیک ہے عملاً ہم کمزور لوگ ہیں، ہر اعتبار سے کمزور ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، یہ ہمت ہماری نہیں ہے. اس کے لیے تو اللہ پاک افراد کو چنتے ہیں، وہ ان کے حصے کا کام ہے. لیکن اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ اپنی زبانوں کو ان کی غیبت کرنے سے روک دیں، اور اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی زبان سے ان کے حق میں دعا کر لیں. یہ تو اللہ پاک نے توفیق دی ہمیں. اس لیے آج کے اس فتنوں کی دنیا میں یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. ہر آدمی ذہن کو خراب کرتا ہے، اور خراب بھی خیر کے امور سے کر رہا ہوتا ہے، خیر کی چیزوں سے کر رہا ہوتا ہے. اس فتنے کا ادراک بہت زیادہ ضروری. تو ان آیات میں اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جب تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے تو کہتے ہیں دیکھیں یہ تو ان پر اللہ کا عذاب آ گیا. آزمائش کو اللہ کا عذاب کہہ دیا، حالانکہ وہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ ایمان والے بھی ظاہر ہو جائیں، نفاق والے بھی ظاہر ہو جائیں. تو ایک نشانی اللہ پاک نے قیامت تک دے دی کہ جو مشکل حالات میں اہل ایمان کو چھوڑ کے پیچھے ہٹے گا اور ان کے اوپر باتیں بنائے گا، ان کی غیبت کرے گا، ان کو برا بھلا کہے گا، یہ اندر کا نفاق اگل رہا ہوگا، اس کو ظاہر کر رہا ہوگا. اور جو ایسے مشکل حالات میں جم جائے گا، ڈٹ جائے گا، اپنے ایمان کی، کلمے کی حفاظت کرے گا، شعائر کی حفاظت کرے گا، تو یہ گویا اپنے اندر کے ایمان کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوگی. ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. ہمارے ایک ساتھی کا نومولود بیٹا بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے. دعا فرمائے اللہ پاک اس بچے کو شفائے کاملہ عاجل نصیب فرمائے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض میں مبتلا ہے، مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے.
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔